बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माज़िज़ साफ़ी हज़रात, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, दोस्तों, सबसे पहले तो मैं पार्टी की जानिब से आप सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि शॉर्ट टाइम पे आपने सब ने अपनी शिरकत यहाँ पे एक ही नहीं बनाई। आज बलूचिस्तान नेशनल पार्टी में हमारे एक सीनियर सियासी रहनुमा जो क्वेटे से बलूचिस्तान से यहाँ का बासी है और एक तजर्बाकार सियासतकार रहा है, वो हमारे साथ जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के प्लेटफॉर्म को इस कारवान को ज्वाइन कर रहा है, हमारे साथी बनने जा रहा है। तो पहले उनको मौका देते हैं कि वो अपनी शमूलियत का बाकायदा ऐलान करे, इसके बाद मज़ीद बात करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम हज़रात का और जनाब प्रेसिडेंट के नायब सदर साजिद तरीन साहब, हमारे स्टेज पे बैठे हुए तमाम मोहतरम मेरे साथी दोस्तों और असाफ़ी हज़रात, ख़वातीन, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी एज़ाज़ की बात है। और आज ख़ासकर जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जितने दोस्त हमारे साथ, जितने दोस्त हमें वेलकम करने आए हैं, मैं इन सब का मशकूर हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं तकरीबन कोई 10 साल से पीपल्स पार्टी में रहा। आज उन साथियों को खैरबात कह के मैं जनाब सरदार अख्तर मेंगल के ऊपर एतमाद करते हुए पाकिस्तान नेशनल पार्टी में शमूलियत का ऐलान करता हूँ। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के हवाले से उनकी खिदमत कोई ढकी छुपी तो है नहीं, और ऐसे हालात में जो आजकल बलूचिस्तान के हालात जो आपके सामने हैं, इस हालात में जिस तरह बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अपना किरदार अदा कर रहा है, वो काबिल तारीफ़ है। मैं ये नहीं कि मैं इस पार्टी में, अब इससे पहले भी मैं इस पार्टी में सरदार अताउल्लाह साहब जब हमारे मोहतरम मरहूम जब अब उस दुनिया में नहीं है, उनके वक्त में भी मैं इस पार्टी में रहा हूँ। और ऐसे हालात हुए कि फिर उसके बाद आज समझो कोई 18-20 साल के बाद मैं दोबारा इस पार्टी में बहैसियत एक कारकुन के हवाले से मैं दोबारा इसमें शामिल हो रहा हूँ। और मुझे यकीन है इस पार्टी का कि वो बलूचिस्तान के जो मसाइल जो उलझे हुए हैं, जो सुलझना चाहते हैं, जिनको कोशिश की जा रही है, तो मुझे यकीन है कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का क़यादत जनाब अख्तर मेंगल साहब कर रहे हैं और इनके साथी वो इसमें कामयाब हो जाएंगे। मैं आखिर में मैं तमाम जनाब इन दोस्तों का जिन्होंने मुझे वेलकम कहा है और जिस तरह आज इन्होंने मुझे जिस जगह पे जिस सीट पे वो लाना चाह रहे हैं, मैं उनका मशकूर हूँ। और ख़ासकर मैं जमाल जो मेरा बहुत पुराना साथी है, 1983 से लेके काउंसलर, मेयर और नाज़िम तक हम एक साथ रहे हैं, तो मैं उनका, जनाब साजिद तरीन का, अख्तर हुसैन लांगव का, अहमद नवाज़ साहब का, और गोदी जो है बैठी हुई है उनका, आगा साहब और आजी बासित, और ये तमाम साथी काफ़ी दोस्त यहाँ हैं। मैं उनका नाम नहीं ले सकूँगा, उसके लिए मैं माज़रत चाहूँगा। लेकिन मैं इंशाअल्लाह ये कहूँगा कि इंशाअल्लाह इसके लिए दिन रात जो भी मुझसे हो सकेगा, मैं इस पार्टी में एज़ ए कारकुन, ये नहीं कि मैं कहूँ कि मैं लीडर हूँ, मैं कोई लीडर नहीं हूँ। मैं भी इसी दोस्तों के साथ रहा हूँ, इसी शहर का हूँ, इसी महल्ले का हूँ, इसी शहर का हूँ, इसी सूबे का हूँ। तो इंशाअल्लाह मुझसे ये आप तवक्को रखें, तो कामयाबी देने वाला अल्लाह है। इंशाअल्लाह जिस मकसद के लिए हम गए उसमें कामयाब हुए, तो इंशाअल्लाह उसमें मैं आप पीछे नहीं देखेंगे, आप लोगों के साथ होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों का वक्त लेना नहीं चाहता, इस वजह से कि हमारे असाफ़ी हज़रात, उनको भी और भी जगह जाना है, और इलेक्शन के दौर इस मुख्तसर वक्त में ज़ाहिर उनके भी मसरूफियात हैं। मैं दोबारा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इन साथियों का कि उन्होंने मुझे अपने साथ वेलकम कहा है। आप सबका मैं बहुत मशहूर हूँ, बहुत बहुत मेहरबानी। बलूचिस्तान जिंदाबाद। आज बड़ी बदकिस्मती की बात है कि निगरान वज़ीर आज़म
اور صدر خود کہتے ہیں کہ یہ بربریت ہوئی ہے، اس کے ساتھ ناانصافی ہوئے، نامناسب رویہ اختیار کیا گیا، تو میں سوال پوچھتا ہوں کہ وہ کون سی قوت اور طاقت ہے کہ صدر وزیر اعظم کے باوجود بھی اس طرح کے عمل پیرا ہے؟ تو یہ آج بلوچستان کے ہر ذی شعور شخص فرد کو آج یہ ایک پیغام ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے، اپنے سائل و وسائل کے لیے متحد ہو کر سردار اختر جان اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے پلیٹ فارم کو مضبوط کریں۔ تو میں ان الفاظ کے ساتھ ساتھ بلوچستان نیشنل پارٹی کی جانب سے ایک بار پھر جو لواحقین تھے لاپتہ افراد کے اور خواتین اور بچیوں پہ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے وہ اصول انصاف کے لیے گئے تھے اسلام آباد، اور وہاں پہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ پارٹی اس مرحلے میں یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی ہو یا لواحقین ہو، یہ پہلے کی طرح آج بھی ان کے ساتھ ہے، ان کے وسائل پہ اور ہر پلیٹ فارم پہ ان کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ یہ باوجود اس کے کہ اس صوبے میں ہر پارٹی کا، ہر سیاسی جماعت کا اور سیاسی تنظیم کا قومی حقوق کے اصول کے لیے اپنے الگ الگ طریقہ کار ہے اور جدوجہد کے اپنے الگ الگ طریقہ کار ہے، لیکن بلوچستان نیشنل پارٹی کسی کو بھی اجازت نہیں دیتی کہ کسی بھی سیاسی جماعت اور تنظیم کے سیاسی کارکنوں کے خلاف اور یہاں کے خواتین اور بچوں کے خلاف ماورائے قانون اور ماورائے آئین اس طرح کا رویہ اپنائے۔ تو آج میں یہ صرف یہ بلوچستان نیشنل پارٹی نہیں بلکہ بلوچستان کے ہر غیرت مند پشتون بلوچ اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہمارے خواتین اور بچوں کے خلاف اس کے ساتھ اس طرح رویہ رکھا جائے جس طرح اسلام آباد میں رکھا گیا۔ آج ہم اس پلیٹ فارم سے اس وقت بھی جب یہ واقعہ ہوا تھا بالاچ بلوچ کا تربت میں، تو میں اپنے جو مرکزی قیادت کے ساتھ وہ پہلے دن اس دھرنے میں ہم جا پہنچے تھے اور اس کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا تھا، اور وہاں پہ بھی ہم نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ درخواست کی تھی کہ وہ سو موٹو لے کر ایک ایسے واقعے کے تحقیقات ہونی چاہیے کہ ایک بچہ جو 15-16 سال کا بچہ ہے وہ 2 دن قبل اس کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، اس کا ریمانڈ دیا جاتا ہے اور 2 دن کے بعد اس کی لاش، مسخ شدہ لاش پھینکا جاتا ہے۔ تو اس وقت بھی ہماری پارٹی کا یہ ڈیمانڈ تھا۔ آج بھی ایک بات ایک واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ بلوچستان نیشنل پارٹی نے جو ہمارے پرسوں جو اجلاس ہوا سردار اختر جان مینگل کی سربراہی میں، وہ طے یہ ہوا کہ اس واقعے کے تمام جو گرفتار شدہ اراکین ہیں اس کو رہا کیا جائے، جو خواتین ہو، بچیاں ہو اور بچے ہوں، جو طلبہ ہیں۔ ہم کبھی بھی کسی کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ ایک پرامن اور مظاہرین کو میں اس مرحلے پہ بلوچستان نیشنل پارٹی کی طرف سے اور ہمارے یہ سارے جو قیادت ہے جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جانب سے اور ہمارے اس پرجوش کارکنوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ انہوں نے آج ہمارے پرانے دوست اور نئے دوست ہر حوالے سے میر مقبول لیڈی صاحب، آصف لیڈی صاحب کی شمولیت پہ جو گرمجوشی سے استقبال کیا، خیر مقدم کیا، یہ اس بات کا غبازی ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی بلوچستان کے مجموعہ قومی حقوق کے لیے جو جمہوری سیاسی جدوجہد کر رہی ہے، یہ ہماری وہ تاریخی وراثت میں سردار عطا اللہ خان مینگل اور ہمارے کیبنی سے جو ہمیں ملی ہے۔ آج میر مقبول لیڈی صاحب نے، ان کے ساتھیوں نے سردار اختر جان مینگل صاحب جو ہمارے عظیم قائد ہے اس کے ہاتھ اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے اس پلیٹ فارم کو مضبوط کرنے کے لیے اس کاروان میں شمولیت پر اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ساتھ میں بلوچستان نیشنل پارٹی جس طرح سب پہ واضح ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی آج کے نہیں ایک تاریخی تسلسل میں بلوچستان کے مجموعی حقوق، سائل و وسائل اور قومی حقوق کے لیے جدوجہد کے مختلف برائل طے کرتے ہوئے
آج بھی جن مشکلات و مسائل سے یہ صوبہ دوچار ہے، اور یہاں پہ بلوچستان کے تمام مظلوم بلوچ و پشتون یہاں کے ہزارہ اس بات کو نظر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ صرف واحد پلیٹ فارم ہے بلوچستان نیشنل پارٹی، جو بلوچستان کے وسائل اور وسائل اور حقوق پہ انہوں نے نہ کمپرومائز کیا، اور اس کی قیادت ایک ایسی پختہ پرعزم اور اپنے خاص سے کمیٹڈ سردار اختر جان مینگل، جنہوں نے نہ پارلیمنٹ کے سطح پہ ہو یا عوامی سطح پہ ہو، اس نے کبھی بھی اپنے حقوق سے روگردانی نہیں کی اور نہ کریں گے۔ تو آج ہم ایک بار پھر جو بلوچستان ایک ایسی صورتحال سے دوچار ہے بدقسمتی سے کہ ایک طرف الیکشن شیڈول کا اعلان ہوا ہے، تو دوسری طرف ہمارے بچوں اور یہاں ہمارے بچیوں پہ جو گزشتہ 75 سالوں سے جو جبر بربریت اسلام آباد اور یہاں کے حکمرانوں اور ریاست کی طرف سے مسلط کی گئی ہے، آج بھی اس کا ایک بدترین شکل اور نمونہ ہم نے اسلام آباد میں پرسوں دیکھا۔ اپلیکیشن دیا ہے کسی سیٹ کے حوالے سے تو آپ ضرور کہہ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ میرا ایسا نہ کوئی اپلیکیشن ہے، نہ میں نے جس طرح مخالف سمت میں نے 2005 میں بھی اسی طرح مخالف سمت میں ہی چلے، اور میں کوئٹہ کے شہریوں کا مشکور ہوں کہ اس وقت مسلم لیگ کاف کی پارٹی نے مجھے کوئی ٹکٹ نہیں دیا، میں انڈیپینڈنٹ لڑ کے اور کوئٹہ کے عوام نے مجھے بھرپور سپورٹ دیا اور میں منتخب ہوا ایز ناظم۔ تو انشاءاللہ اب بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹکٹ کے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں میرا وزن بھی زیادہ ہے، پرندے کی طرح میں بھی اڑ نہیں سکتا، تو اس لیے میں اس پہ جا رہا ہوں۔ بلوچستانی اسی پارٹی میں دوبارہ شمولیت کی، باقی پیپلز پارٹی سے بھی میری کوئی ایسی وہ شکایت نہیں ہے، اس لیے کہ میرا جو زیادہ تعلق ہے وہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا اتنا یہاں پہ اگر آپ دیکھا جائے وہ عوامی سطح یا خاص کر جو بلوچستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اتنا بڑا رول نہیں رہ سکتا، تو اس وجہ سے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں اگر ہمیں موقع ملے تو ضرور انشاءاللہ ہم بلوچستان اور خاص کر کوئٹہ اور بلوچستان کے لوگوں کے لیے ہم اپنا خدمات سر انجام دیں گے اس پارٹی کا۔ تو آج بھی ہم کہتے ہیں جب تک اس کے ایف آئی آر کو واپس نہیں لیا جاتا اور ایک کمیشن تشکیل دے کے ان تمام واقعے کا تحقیقات نہیں کی جاتی، بلوچستان نیشنل پارٹی اس مطالبے پر قائم و دائم رہے گی۔ تو آپ سب کا مشکور ہوں کہ اپنے صحافی حضرات کا کہ یہاں تشریف لائے، اور پارٹی کی جانب سے میں میر مقبول جان اور ان کے ساتھیوں کو ایک بار پھر ویلکم کہتے ہیں۔ بی ایم پی سے ہوئے یا پیپلز پارٹی سے؟ دیکھیں باقی دوستوں کی جو شمولیت ہے وہ ہوا کے رخ کو دیکھ کر تھی، اور مقبول صاحب کی جو شمولیت ہے وہ ہوا کے رخ کے مخالف سے ہے۔ میں ہمیشہ مخالف